अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ डॉक्टर हारिस कोलेर। आज मेरे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, नए नए डेंटिस्ट हैं, या अभी अभी हाउस जॉब ख़त्म हो गई है या 1 साल हो गया हाउस जॉब को, और स्पेशली जो कोविड के दिनों में ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएशन हो गई है, आता कख नहीं है, फीलिंग जिनमें आ रही है बार बार, और बहुत कंफ्यूज हैं कि अब हम अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन से कोर्सेज़ करें। तो ये जो वीडियो है ये मैं अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में बेसिकली ये प्रेजेंटेशन दी थी, एक हाउ टू राइट योर प्रिस्क्रिप्शन, मैंने एक वीडियो पिछले हफ्ते अपलोड की है वो, और एक तो ये मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप प्रेजेंटेशन मैं इधर आ जाता हूँ, प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ जाएगी। तो छोटी सी वीडियो है, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया गाइड करने के लिए कि कौन से कोर्सेज इस स्टेज पे आपको लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा कोर्सेज वर्कशॉप्स आती रहती हैं हमारे सामने और वी आर कन्फ्यूज्ड। स्टार्ट में ही हम लोग चाहते हैं कि हम विनियर्स सीखें, क्राउन प्रेप्स सीखें, रूट कनाल करना सीखें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा ट्यूटर ठीक है, कौन सा इंस्ट्रक्टर ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं अभी आगे आपके सामने रख रहा हूँ वो अपने आप से और कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न? कुछ पता है? लेट्स सपोज क्राउन प्रेप अगर आप सीखना चाह रहे हैं, क्राउन प्रेप के बारे में कोई बेसिक नॉलेज है? कोई वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखी हैं? इफ़ योर आंसर इज नो, अगर नहीं देखी, बेसिक नॉलेज नहीं है, डू नॉट गो फॉर दैट कोर्स। वो कोर्स ना करें। ये ना समझें कि कोर्स बेसिक नॉलेज लर्न करने के लिए होता है। इतनी हिम्मत मेहनत आपने खुद करनी है। अगर ये छोटी सी मेहनत आप नहीं कर सकते तो कोर्स करने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है कि इफ़ यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर नहीं है, आजकल के दौर से अच्छा कोई दौर नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड ऑन द इंटरनेट। इम्प्लांट के बारे में नहीं पता, coursera.org पे जाएं और इम्प्लांट का फ्री कोर्स है वो करें, उसके बारे में सीखें, बेसिक नॉलेज लें। उसके बाद कोई पेड कोर्स आपको दे रहा है, कर रहा है, उसके बाद करें, पहले ना करें। मैं जो भी 2-3 कोर्सेज का मुझे पता है, मैं लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी हेल्पिंग डेंटिस्ट जो हमारी स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली वेबसाइट है, उस पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं। वो करने से भी पहले ये सारी आप क्वेश्चंस पूछें। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो ना करें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डू यू हैव अ प्लेस टू प्रैक्टिस या आर यू अलाउड टू प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न? क्या आपके पास पेशेंट्स हैं या कोई जगह है जहां आप जो सीखें वो प्रैक्टिस कर सकें? लेट्स सपोज आप क्राउन प्रिपरेशन का कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं और आप किसी क्लिनिक पे काम नहीं करते, ना भी आपके पास कोई पेशेंट है, तो वो आप सीख के भूल जाएंगे। हमारा जो प्रोफेशन है, अगर हम प्रैक्टिस करते ना रहें या बहुत कोई 1 साल 2 साल एक काम ना करें, तो जो चीज़ें हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट बनी होती है, आपके ना डेक्सटेरिटी ऐसी बनी होती है कि आप खुद ही वो चीज़, आपका हाथ सेट हुआ होता है, वो कोर्स ना करें। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्लेस टू प्रैक्टिस, जो आप सीखो वो फॉरेन पेशेंट्स पे अप्लाई अगर नहीं कर सकते विद इन अ मंथ और सो, तो वो कोर्स ना करें, उसका आपको अभी ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, डू यू हैव पेशेंस फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर्स दैट यू लर्न? अच्छा, आपके पास प्लेस फॉर प्रैक्टिस भी है और आप प्रैक्टिस कर भी सकते हो, लेकिन आपने बोटॉक्स सीखे हैं और बोटॉक्स के आपके पास पेशेंट्स हैं ही नहीं, और भी आपने अपने आप को उस तरह मार्केट नहीं किया कि बोटॉक्स से पेशेंट्स आपके पास आएंगे, तो स्पेसिफिकली बोटॉक्स पे इन्वेस्ट करना इज़ अ रॉन्ग आइडिया। अच्छा, दिस इज़ थोड़ा सा आप कह लें वेग एरिया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप सीखते हो फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स लेना शुरू करते हो, लेकिन ये वो एरिया है जो आपने अपना बिजनेस सेंस यूज़ करके अप्लाई करना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोटॉक्स वगैरह के कोर्सेज किए हुए हैं, बट आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास आके
بوٹاکس اور وینیئرس اور اس طرح کی چیزیں کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اسپیسیفکلی بوٹاکس سیکھے، فلر سیکھے تاکہ میں اپلائی کر سکوں. اب اگر مجھ سے پیشنٹس پوچھیں ہی نہ، یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ابھی کوئی پیشنٹس کے بارے میں جس کے بارے میں نالجبل ہی نہ ہوں، اور میں خود بھی نالجبل نہ ہوں، اور میں وہ سیکھ لوں، تو اس کے لیے اپنی کلائنٹیل بنانے میں ٹائم لگتا ہے. اور سارے کورسز اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں ڈینٹسٹری میں کہ آپ بس پیسے ویسٹ نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، پھر اس حساب سے کورس آپ چوز کریں. ان تینوں کا اگر آپ آنسر نو میں کرتے ہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو سی آرتھو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو سی امپلانٹ، یو ڈونٹ نیڈ اینی کمپوزٹ کورس، یو ڈونٹ نیڈ اینی کراؤن اینڈ برج کورس، you don't need any photography course, you don't need any laser course. You need to study, read, watch videos and work. اٹھیں، کام کریں، سیکھیں. پہلے آپ اپنی بیسک نالج بڑھائیں، پریکٹس کرنے کے لیے جگہ لیں، اس کے بعد آپ کورسز اٹینڈ کریں، انویسٹ کریں. یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ پیڈ کورسز کے بارے میں. جو فری کورسز ہیں مفت میں آ رہا ہے، لیکن ٹائم بھی مطلب آپ اس حساب سے دیکھیں کہ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ رسک لے سکتے ہیں. لیکن پیڈ کورسز جب تک آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، آئی وڈ اسٹرانگلی ایڈوائز اگینسٹ ٹیکنگ دیز کورسز. اگر آپ کا آنسر یس ہے، آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ کے پاس پریکٹس کرنے کی جگہ بھی ہے، اور آپ کے پاس پیشنٹس بھی ہیں، پھر آپ نے یہ کویشچنس پوچھنے ہیں کہ ویدر ٹو ٹیک دیز کورسز اور ناٹ. پہلا سوال، ڈو یو وانٹ ٹو امپروو اے سرٹن اسکل دیٹ یو تھنک یو نیڈ امپروومنٹ ان. جیسے کراؤن پریپریشن، کمپوزٹ، کوئی ایسی اسکل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں ہے، اور آپ بلیو کرتے ہیں کہ ویڈیوز، مینٹورز اور سینئرز اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ آپ اچھی طرح آپ کو گائیڈ کر سکیں اس اسپیسیفک فیلڈ میں، پھر دوسرا سوال پوچھیں. دوسرا سوال ہے کہ انسٹرکٹر کون ہے جو سکھا رہا ہے. سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کورس کے بارے میں. انسٹیٹیوٹ نہیں، انسٹرکٹر. یہ نہیں کہ اب بڑا کوئی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کورس ہو رہا ہے تو اچھا ہی کورس ہوگا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انسٹرکٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے کہ نہیں. ان آل آنیسٹی آپ نے فارن کوالیفیکیشن کو پاکستانی کوالیفیکیشن کے اوپر پریفرنس دینی ہے. یہ کافی لوگوں کو اوفینڈ کرتی ہے چیز، لیکن اگر کوئی پیشنٹ کی کوالیفیکیشن پاکستان کی ہی ہے، اس نے سیلف لرننگ کر کے بہت سیکھ لیا ہے، ان آل آنیسٹی آپ نے باہر کی کوالیفیکیشن کو پاکستانی کوالیفیکیشن کے اوپر پریفرنس دینی ہے. باہر کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ انسٹرکٹر پاکستان سے پڑھا ہو، اس نے سیلف لرننگ کی ہو اور وہ اچھا ہو، لیکن کیونکہ یہ آپ اچھا ہے نہیں ہے، آپ یا تو ورڈ آف ماؤتھ پہ بلیو کرتے ہیں. اگر آپ نے میرے کہنے پہ چلنا ہے تو آئی وڈ سے کہ کوالیفیکیشن دیکھیں. کوالیفیکیشن باہر کی ہو تو میں آبویسلی پریفر کروں گا. پاکستان کی کوئی اسپیشلائزیشن ہو، آئی وڈ ڈیفینیٹلی پریفر ہم اوور سمون جس کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. ایکسپیرینس کتنا ہے، جتنا سینئر انسٹرکٹر ہوگا میں اتنا، اور اس کے مطلب ایکسپیرینس آپ کو نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ چیزیں پریکٹس کر رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ اگر بوٹاکس کے کورسز دے رہا ہے اور وہ خود بوٹاکس نہیں کرتا، اس کے کلینک میں کوئی اور آ کے بوٹاکس کرتا ہے، یا کوئی امپلانٹ کے کورسز دے رہا ہے اور وہ خود امپلانٹ نہیں کرتا، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اسپیسیفک چیز میں اس بندے کا ایکسپیرینس کتنا ہے. جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اتنا اچھا انسٹرکٹر ہوگا. انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی دیکھنی ہے. ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ آپ نے پتہ کرانا ہے وہ بندہ بزنس کے لیے اس فیلڈ میں ہے یا وہ واقعی سکھانا چاہتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں آپ نے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ریسنٹ گریجویٹ تو نہیں ہے. آج کل زیادہ کیا ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم جو جتنے بھی ریسنٹ ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسو انکم کے ڈفرینٹ ذرائع ہوں. تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ وہ بالکل ریسنٹ ڈینٹسٹ ہے جو کہ پیسو انکم کے لیے کورسز چلا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیز غلط ہے. دیکھیں، جو بھی سکھا رہا ہے وہ کچھ اس طرح جا کے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا خون پسینہ لگا کے انویسٹ کرنا ہے، تو آپ یہ سارے فیکٹرز رکھ کے انویسٹ کریں.
میرا مقصد کسی کی مارکیٹ خراب کرنا یا کسی کے کورسز خراب کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے وہ بچے جو اپنا کافی زیادہ سیونگ یا لون لے کے یا کلینک کو چلانے کے لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی لرننگ سکلز امپروو ہو جائیں, تو ان کے پاس ایک صحیح آؤٹ کم ہو اس کورس کی, ایک فائدہ ہو جو کہ عام فائدے سے زیادہ ہو. ان جنرل کوئی بھی کورس کریں گے تھوڑا بہت فائدہ تو ہو گئی, اور کچھ نہ صحیح تو آپ کے پاس ڈفرینٹ لوگوں سے نیٹ ورکنگ ہی ہو جائے گی, تھوڑا بہت بات چیت سے بندہ سیکھ جاتا ہے. میں تو کسی شادی وغیرہ میں بھی چلا جاؤں, 2-3 ڈینٹسٹ مل جائیں تو بات چیت میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ خون پسینے کے حلال پیسے لگا رہے ہیں, تو تھوڑا سا کرٹیکل ہو کے آپ نے ہر کورس میں جانا ہے. اینڈ اٹس اوکے ٹو بی کرٹیکل. آپ پیسے لگا رہے ہیں, اٹس یور رائٹ ٹو آسک کویشچنس. تیسرا سوال ہے ہاؤ مچ کین یو افورڈ. اگر تو آپ کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے اور آپ وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ نے وے کرنا ہے کہ وہ کورس کرنے کا فائدہ کتنا ہوگا. فار ایگزامپل آپ لیزر کا کورس کرتے ہیں اور آپ لیزر خرید ہی نہیں سکتے, کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے. یا آپ لیزر کا کورس کرتے ہیں یا آپ امپلانٹ کا کورس کرتے ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, آپ قرضے لے کے کورس کرتے ہیں اور پھر آپ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے آپ کو وہ قرضے واپس کرنا. تو وہ تھوڑا سا ایک یہ بھی وہی ویگ ایریا آ گیا. جیسے پہلے ایک ویگ ایریا میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ یہ کورس کر کے ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں, تو پھر آپ وہ کورس کریں. اگر نہیں لے سکتے تو پھر وہ کورس آپ نہ کریں. پرسنلی میں کون سے کورسز ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ کانسیپٹ آف انٹرسٹ ہے, میں خود کچھ کورسز رن کرتا ہوں, تو یہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دس. IIDSR ایک آرگنائزیشن ہے ڈینٹسٹ کی. ڈاکٹر ایاز علی خان از دا نیشنل کوآرڈینیٹر, وہ یہ رن کرتے ہیں. ہی از مائی مینٹور اینڈ ہی از دا بیسٹ پرسن وچ ان مائی اوپینین جو کہ بچوں کے لیے سنسیئرٹی سے کورسز رن کرتے ہیں. تو اف دیر از اینی ون آرگنائزیشن جس کا میں نام لوں تو وہ یہ ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں جو میں پرسنل لیول پہ آپ کو ریکمینڈ کروں. ایون اپنے کورس باقی سب جو ہیں, آپ جو میں نے کویشچنز انلسٹ کیے ہیں وہ پڑھیں دیکھیں, اور اس حساب سے IIDSR کے بھی کورسز انہی کویشچنز میں جج کریں. اگر وہ فال کرتے ہیں تو کریں, نہیں کرتے تو نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. فری کورسز کے لیے ایک ویب سائٹ ہے coursera.org. یہ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ امپلانٹ کے کورسز اور باقی اور بہت نالج ویری ریسورسفل, پھر 2-3 اور ویب سائٹس ہیں جو میں یوٹیوب ویڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کورسز آپ کو فریلی اویلیبل ہیں, آپ کو فائدہ دیں گے اور آپ کافی زیادہ اس سے مستفید ہوں گے. That's it. Thank you so much. If you want a course on how to make YouTube videos, comment down below. It would be a paid course. میرا ایکسپیرینس اور qualification اور سارا کچھ دیکھ لیں. This might not be a joke ایسے. سوچتے ہیں. If you like this video, please subscribe and share it with your friends. I'll see you in another video. Allah Hafiz. And best of luck with your future guys. Dentistry is an amazing profession. آپ پیار کریں اس سے, سیکھیں, اسکلز لیں, انویسٹ کریں, انشاءاللہ آپ بھی پیسے کمائیں گے اور آپ بھی انجوائے کریں گے. اللہ حافظ.